الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، دعا فرما دیجئے کہ حق تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے کچھ ایسی باتیں کہلوا دے جو میرے اور آپ سب کے حق میں مفید اور کارگر ثابت ہوں، اور کہیں سنی باتوں پر اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن کریم کی جو آیت پاک تلاوت کی ہے اس میں حق تبارک و تعالیٰ نے والدین یعنی ماں باپ کا حق، ان کا ادب، ان کی خدمت کا حکم دیا ہے. اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑا انعام جو ہے وہ والدین ہے، ماں باپ ہے. والدین اور ماں باپ کی ہستی کا اندازہ یہاں سے لگائیے کہ قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالی جب جب اپنی عبادت کا حکم دیتے ہیں فوراً بعد میں ماں باپ کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں. نہ نماز کا بیان، نہ روزے کا بیان، نہ زکوٰۃ کا بیان، کچھ نہیں، بلکہ اللہ اپنی عبادت کے بعد حکم دیتے ہیں ماں باپ کی اطاعت. جو آیت پاک میں نے پڑھی اس میں یہی فرمایا کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اسی ایک اللہ کی عبادت کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. سورہ لقمان میں فرمایا انشکر لی ولی والدیک، اے میرے بندو میرا شکریہ ادا کرو. اللہ فرماتے ہیں انشکر لی، میرا شکریہ ادا کرو، ولی والدیک، اور اپنے ماں باپ کا. قرآن کریم جب بھی ماں باپ کی بات کرتا ہے، والدین کی بات کرتا ہے، تو وہاں جو الفاظ استعمال کرتا ہے
وہ ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. وصیت کہتے ہیں تاکید کے ساتھ حکم دیا گیا ہو. گویا ماں باپ کی اطاعت جو ہے اس کے لیے اللہ تاکید کے ساتھ حکم دیتے ہیں. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حُسْنًا، یہ لفظ استعمال کی قرآن کریم نے. بہرحال اس زمین پر والدین، ماں باپ ایک بہت بڑی ہستی ہے، ایک بہت بڑی شخصیت ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، ہمیں اس کا پتہ نہیں چلتا. دیکھیے والدین کتنی بڑی نعمت ہے. اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک مرتبہ حضرت اویس قرنی کا نام آپ نے سنا ہوگا. یہ جلیل القدر تابعی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا اور دیکھنے والا ایمان کی حالت میں ہے اور ان کا انتقال بھی ایمان پر ہوتا ہے تو ان کو صحابی کہتے ہیں. اور صحابیت اتنا بڑا مقام ہے کہ میں اور آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے کتنا بڑا ہے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ جو خود تابعی ہے جلیل القدر، ان سے کسی نے سوال کیا کہ عبداللہ یہ بتاؤ کہ امیر معاویہ اور عمر ابن عبد العزیز یہ دونوں میں افضل کون ہے؟ امیر معاویہ صحابی ہے، عمر ابن عبد العزیز تابعی ہے. پوچھنے والے نے بھی بڑا عجب سوال کیا. ایک ایسی شخصیت حضرت معاویہ کا انتخاب کیا جو لوگوں کے درمیان میں مختلف بھی رہے، ان کے بارے میں لوگ کچھ کا کچھ کہتے بھی رہے، حدیث شریف سے ان کی فضیلتیں ثابت ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی تھی. حضرت علی حق پر تھے، لیکن اس کے باوجود علماء لکھتے ہیں کہ حضرت علی ان کو 2 ثواب اور معاویہ غلطی پر ہے پھر بھی 1 ثواب. اس لیے کہ حضرت معاویہ کو قرآن اور حدیث کا علم حاصل تھا، انہوں نے اس پر اجتہاد کیا، اس پر فکر کی، اس پر سوچا تو ان کو یہ بات نظر آئی، اس لیے وہ جم گئے اس بات پر. اور یہ قاعدہ ہے کہ جو آدمی مسئلے مسائل مستنبط کرتا ہے، حدیث اور قرآن سے نکالتا ہے، وہ غلطی پر ہو جائے تب بھی 1 ثواب ملے گا. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان میں ایسے رہے کہ لوگ ان کے بارے میں کچھ کا کچھ بولتے بھی رہے. تو پوچھنے والے نے بھی ایک ایسی شخصیت کا سوال کیا جو مختلف ہی ہے، لوگوں کے درمیان میں ان کے معاملے میں اختلاف ہو. اور ادھر عمر ابن عبد العزیز جو جلیل القدر تابعی، اپنے زمانے کا ولی، اپنے زمانے کا عالم، اتنی بڑی شخصیت ہے کہ ان کو عمر ثانی، 2nd عمر کہا جاتا ہے. بڑا اللہ والا شخص. حضرت معاویہ نے کیا جواب دیا کہ افضلیت کی بات پوچھتے ہو کہ کون افضل ہے؟ کہا کہ حضرت معاویہ کی ناک میں جو خاک گئی وہ بھی ہزاروں عمر ابن عبد العزیز سے افضل ہے، کیونکہ معاویہ وہ ہے جس کی آنکھوں نے براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہے. یعنی حضور کو دیکھنے کا مقام اس دنیا میں سب سے افضل ہے، سب سے بڑی عبادت ہے. لوگ کہاں کہاں سے دور دور سے آ کر سفر کرتے تھے. صحابیت کا مقام قرآن کریم میں بیان کیا، حدیث میں بیان کیا. اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر ان سے غلطیاں ہوئی بھی تو ہم نے معاف کر دیا. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ،
نبی کے پاس بیٹھنے کی برکت سے، نبی کو دیکھنے کی برکت سے اللہ نے سب معاف کر دیا۔ ایسے مقام پر تھے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اب اندازہ لگائیے صحابیت کا مقام اتنا اونچا۔ اب یہ اویس قرنی جن کا واقعہ مجھے سنانا ہے۔ اویس قرنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آنا چاہتے ہیں، حضور کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک طرف ماں ہے، ماں بوڑھی ہے، بیمار ہے، ماں کو خدمت کی ضرورت ہے۔ یمن سے سفر کر کے آنا پڑے گا حضرت اویس کو، ماں اکیلی رہے گی، کوئی نہیں۔ تو پوچھوا لیا کہ کیا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکتا ہوں؟ حال یہ ہے کہ میری ماں زندہ ہے اور ان کو میری خدمت کی ضرورت ہے۔ اب لوگ تڑپتے ہیں حضور کے پاس آنے کے، لیکن انہوں نے سوال کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں، میرے پاس آنا ضروری نہیں ہے، اپنی ماں کی خدمت کرو، وہیں پر رہو۔ پوری زندگی تڑپتے تھے اللہ کے نبی کو دیکھنے کے لیے، اور سفر کے سامان بھی تھے، لیکن پھر بھی نہیں آئے، بس اپنی ماں کی خدمت کرتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماں کی خدمت پر ان کو مقام کیا دیا۔ آقا نے ایک مرتبہ فرمایا کہ عمر، یمن کے علاقے قرن سے ایک اویس نامی شخص آئے گا، ایسا ایسا رنگ ہوگا، ایسا قد ہوگا اس کا، جب وہ آئے تو اپنے لیے اس سے دعا کروا لینا، وہ مستجاب الدعوات ہے، اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ حضرت عمر تو انتظار میں تھے کہ کب آئے۔ جہاں یمن سے کوئی قافلہ آتا فوراً پوچھتے، ہے تم میں کوئی اویس قرن کا رہنے والا؟ ایک مرتبہ پتہ چلا کہ ایک قافلہ آیا ہے، حضرت عمر پہنچ گئے وہاں پر، ان کو دیکھ لیا، پہچان گئے، کہا آپ اویس ہیں، قرن کے رہنے والے؟ کہا آپ نے کیسے پہچان لیا، آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں اپنی دعائیں کروانے آیا ہوں آپ کے پاس، میرے لیے دعائیں کیجیے آپ۔ کہا کیا بات ہے، میرے سے کیوں دعا کرواتے ہو آپ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مقام اور مرتبہ تو بہت اونچا ہے۔ حضور نے مجھ سے کہا تھا کہ ایسا ایسا شخص آئے گا یمن سے، قرن کا رہنے والا، نام اویس ہوگا، تو اس سے دعا کروا لینا، اللہ دعا قبول کر لیتا ہے۔ حضرت اویس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو دیا کہ میرا یہ مقام کہ نبی کہتا ہے کہ اس سے دعا کروا لینا، حالانکہ نبی سے ملے نہیں، لیکن یہ جو مقام ملا حضرت اویس کو، وہ ماں کی خدمت کی وجہ سے ملا۔ تمام اعمال کے اندر سب سے افضل عمل اگر کوئی ہے تو وہ ماں باپ کی خدمت۔ صحابہ کرام کی عادت تھی کہ مختلف موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے رہتے تھے کہ کون سا عمل سب سے افضل اور محبوب، اللہ کے نزدیک پسندیدہ۔ ایک مرتبہ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر وقت کرتا رہے، یہ اللہ کو محبوب۔ کبھی یوں فرمایا کہ الصلاۃ لوقتها، نماز کو اپنے وقت میں پڑھنا، جماعت کی پابندی کے ساتھ۔ کبھی یوں فرمایا کہ بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو یہ حدیث ہے جس کے اندر یہ پوچھتے ہیں کہ سب سے محبوب اور افضل عمل کون سا، تو آقا نے فرمایا نماز کو اپنے وقت میں پڑھنا۔ پھر اس کے بعد سب سے محبوب عمل کون سا، تو فرمایا ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کی اطاعت کرنا۔ اگر کوئی ایسا آتا کہ جو نمازوں کا پابند ہے، وہ آ کر پوچھتا اور پتہ چلتا، معلوم ہوتا کہ یہ ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا، تو اس وقت یہ ارشاد فرماتے کہ ماں باپ کی خدمت کرنا سب سے افضل کام ہے۔ حج، زکوٰۃ، جہاد، کتنا افضل عمل، اس سے بھی افضل عمل۔ بلکہ جب اس کے بعد پوچھا گیا کہ
کہ ماں باپ کی خدمت کے بعد سب سے افضل عمل کون سا؟ تو کا جہاد. گویا یہ تمام اعمال سب پیچھے، سب سے افضل عمل ماں باپ کی اطاعت اور خدمت ہے. قرآن کریم نے یہ کہا. ماں باپ کی ہستی کتنی اونچی ہے، کتنی بڑی ہے. اندازہ لگائیے اس سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کس قدر ان کی فضیلت بیان کرتا ہے. فرمایا کہ ماں باپ کو دیکھنا، ماں باپ کو دیکھنا ایک مقبول حج کا ثواب. ماں باپ کو دیکھنا ایک قبول حج کا ثواب دیا جائے گا. صحابی نے کہا کہ دن میں 100 مرتبہ دیکھوں تو؟ کہا کہ 100 حج کا ثواب. کسی کو دیکھنے پر اتنا ثواب نہیں کہا کہ استاد کو دیکھو گے تو اتنا ثواب، بیوی کو دیکھو گے تو اتنا ثواب، پیر صاحب کو دیکھو گے تو اتنا ثواب. نہیں، ماں باپ کو دیکھنے پر مقبول حج کا ثواب. بلکہ ایک حدیث شریف سے تو یہاں تک ملتا ہے کہ ماں باپ کے چہرے پر نظر پڑی اور تم نے جو دعا کر دی اللہ دعا قبول فرما لیں گے. یہ بہت نیکی کا موقع ہوتا ہے. قرآن کریم ماں کے حقوق اور باپ کے حقوق بیان کرتا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. او سننے والے سن، ان کے بڑھاپے کی حالت میں تو ان دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو پالے ہوئے، جبکہ بوڑھے ہو چکے ہیں. جوانی کا ذکر نہیں کر رہا ہے. جو جوانی میں تو دماغ ٹھکانے رہتا ہے، اپنے کاروبار میں رہتا ہے، باپ فرصت نہیں ملتی. ہاں، بڑھاپے میں ریٹائر لائف گھر میں ہے، چڑچڑے پن کا زمانہ. جب گھر میں ہوتے ہیں، ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں تو چڑچڑا دماغ ہو جاتا ہے. اس زمانے کی بات کر رہے ہیں کہ ان دونوں میں سے دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کا زمانہ تو پالے ہوئے. فلا تقل لہما اف، ان کو اف یعنی ہوں بھی مت کہنا. قرآن نے جوانی کا ذکر نہیں کیا. جوانی میں تو ویسے بھی کسی کی طاقت نہیں ہے کہ ماں باپ کے سامنے گڑبڑ کرے، اس لیے کہ وہ 14واں علم گھر میں تیاری رہتا ہے. حضرت ڈنڈا گڑبڑ کری تو کمر کی خیر بگڑ جائے. تو جوانی میں تو نہیں. ہاں، بڑھاپا جب مارنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تمہارا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں، ہڈیاں کمزور ہو چکی، تم کما کے دے رہا اور وہ کھا رہا ہے، وہ زمانہ آ گیا ہے. اور اوپر سے دماغ چڑچڑا، ذرا سی بات پہ ٹوکنا بولنا، وہ زمانہ. تب بھی قرآن کہتا ہے فلا تقل لہما اف، تم کو اف کہنے کی بھی اجازت نہیں. حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اس سے بھی کوئی نیچلے درجے کا لفظ ہوتا یعنی اف یعنی ہوں تو قرآن اس کا ذکر کرتا ہے. یعنی ماں باپ کوئی بات کہے تو ایسا کہنا یہ بھی حرام ہے. علماء نے لکھا ہے کہ ماں باپ کی بات سے بیزار ہو کر سانس لینا لمبا ہاں یا اسی طریقے سے پیشانی پر بل چڑھا لینا، ایسا یہ کرنا، یہ سمجھ لیجئے جوانوں یہ سب حرام ہے، جائز نہیں، حرام. اف توف، ہاتھ جھٹکنا، پیشانی پر بل چڑھا لینا، غصے سے چہرہ بگاڑ لینا، خالی آہ بننا، آنکھیں بنانا ادھر ادھر کی، یہ سب اف کے اندر داخل ہے. فلا تقل لہما اف. آپ کہیں گے مولانا اگر کلکلاٹ بہت کرتے ہو تو، بہت گڑبڑ کرتے رہتے، بولتے رہتے، اماں قوالی کرتی رہتی، باپ بولتا ہی رہتا ہے، ظلم کرتے ہو. ایک مرتبہ ایک جوان آیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر عرض کیا، اپنے باپ کی شکایت کی کہ اللہ کے نبی میرا باپ میرا مال لے لیتا ہے، میرے ساتھ بخیلی کا معاملہ کرتا ہے، مجھے بولتا رہتا ہے. کل بلا کے لاؤ تیرے باپ کو.
بلا کر لاؤ اپنے باپ کو۔ وہ بلانے گیا، جبرائیل امین تشریف لے آئے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا بھی جب باپ کو بلا کر لائے تو اس کے باپ کو پوچھنا کہ تیرے دل میں وہ باتیں کون سی آئی ہے جب ابھی تیری زبان کو بھی پتہ نہیں اور تیرے کان کو بھی پتہ نہیں، جو دل ہی دل میں تو بولتا ہے۔ اللہ نے سن لیے نا، دل کی باتوں کو جاننے والے اللہ تو کہا یہ پوچھ لینا اس سے۔ جب وہ آیا، باپ آیا تو کہا کہ یہ تیرا بیٹا ہے؟ کہا یہ شکایت کر رہا ہے تیری، یہ ساری شکایت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ باپ کہنے لگا آقا اس کو پوچھ لو کہ میں کہاں خرچ کرتا ہوں سوائے اپنی ذات کے، اس کی پھوپھی اور اس کی خالہ پر، اور میں کہاں خرچ کرتا ہوں، میں کون سا بخل کرتا ہوں، ذرا اسی کو پوچھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، فوراً کا یعنی میں سمجھ گیا ہوں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹا غلطی پر ہے۔ پھر کہا ذرا وہ بتاؤ جو تیرے دل میں عربی اشعار آئے، شعر پڑھتا تھا جس میں تو نے کچھ شکایتیں کی ہے، جو تیرے کان کو بھی خبر نہیں اور تیری زبان نے اچار بھی نہیں کیا ہے، ذرا وہ تو بتا۔ کہنے لگا میرا ایمان تو آپ پر تھا ہی کہ آپ کے اوپر وحی آتی ہے، لیکن آقا یہ باتیں وہ ہیں جو میرے دل میں آئی تھی، میں نے زبان سے اچار بھی نہیں کیا، تلفظ بھی نہیں کیا، آپ کو پتہ چل گیا یہ معجزہ ہے اور یہ اللہ نے آپ کو خبر دی ہے۔ پھر وہ کافی اشعار ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ باپ یہ کہتا ہے بیٹے سے دل کے اندر کہ بیٹا میں نے تجھے بچپن سے پالا، تو جوان ہو گیا، بڑا ہو گیا، تب بھی میں تجھے کھلاتا پلاتا رہا۔ بیٹا تو بیمار ہوا تو میں تیری بیماری کو ایسا سمجھا کہ جیسا میں بیمار ہوں، میں نے رات بھر بے چینی اور پریشانی کے عالم میں جاگتے ہوئے رات کاٹ دی۔ مجھے یہ یقین تھا کہ موت تو آنے والی ہے، پھر بھی میں تیری موت کے معاملے میں ڈرتا تھا، تیری موت کے معاملے میں میں بے چین رہتا تھا کہ میرے بیٹے کو کچھ نہ ہو جائے۔ بیٹا جب وقت آیا میری خدمت کا جواب دینے کا، میری خدمت کرنے کا، تو مجھے اس بدسلوکی سے جواب دے رہا ہے، کاش کہ تو ایک باپ سمجھ کر خدمت نہ کرتا، کم از کم ایک پڑوسی جیسا تو سلوک کر لیتا، ایک پڑوسی جیسا تو سلوک کر لیتا۔ بیٹا اگر تو میرے ساتھ پڑوسی جیسا سلوک بھی کر لیتا تو میں تیرے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے، پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کا ہے۔ جی بیٹا کہتا ہے میں نے کمایا، کباڑ میں سنبھال کر رکھتا ہے، باپ کو پوچھنے کی ضرورت پڑتی ہے بیٹا میں لاؤں؟ نہیں بیٹا باپ کے جیب میں ہاتھ ڈال کے لے سکتا ہے، بیٹا نہیں لے سکتا، بیٹا نہیں لے سکتا، باپ لے سکتا، اور بیٹا پوچھ بھی نہیں سکتا کہ ابا کیوں لے لیا آپ نے۔ قرآن اللہ کے نبی نے فرمایا انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے لیے۔ ایک صاحب نے شکایت کی کہ وہ ظلم کرتے ہیں، پھر بھی کہا وَإِن ظَلَمَا، اگر یہ دونوں ظلم کرے تب بھی تجھے زبان چلانے کی اجازت نہیں۔ مل گیا جوانوں تمہارے سوال کا جواب کہ بولتے رہتے، گھر میں کلکلاٹ کرتے رہتے ہیں، طوفان کرتے رہتے ہیں، بات پر ٹوکتے ہیں، امی بولتی ہے ابا تو برداشت ہی نہیں کرتے۔ نہیں کہا میں کیا کروں مولانا، مجبور ہو جاتا ہوں، تھکا ہارا جاتا ہوں، اور یہ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ نہیں خبردار، وَإِن ظَلَمَا، اگرچہ یہ دونوں ظلم بھی کرے تب بھی تجھے جائز نہیں ہے، حق نہیں ہے کہ تو اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرے۔ حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے کہ حقوق العباد میں، بندوں کے حقوق میں سب سے افضل اور اعلیٰ حق جو ہے وہ ماں باپ کا ہے۔
سارے گناہوں کی سزا مرنے کے بعد دی جائے گی، لیکن ماں باپ کو ستانے اور تکلیف دینے کی سزا جب تک کہ دنیا میں بھگت نہیں لے گا، دنیا میں اس کا سامنا نہیں کرے گا، موت نہیں آئے گی، موت نہیں آنے والی ماں باپ۔ بلکہ حدیث یہاں ایک واقعہ نقل کیا ہے، ایک صاحب بہت اللہ والے تھے، عبادت گزار، لیکن جب موت کا وقت آیا کلمہ زبان پر نہیں آتا، کلمہ زبان پر نہیں آتا، کہا بزرگ کو بلاؤ، بلایا گیا ان کو، کہا ایسا لگتا ہے کہ اس کے ماں باپ زندہ ہے اور اس نے اس کے ماں باپ کا دل دکھایا ہے، ان کو بلاؤ۔ بلایا گیا، جب ماں باپ نے معاف کر دیا تو زبان پر کلمہ جاری ہوا۔ ماں باپ کو ستانے کی وجہ سے تو زبان پر کلمہ بھی نہیں آتا۔ میرا نوجوان ذرا سے کپڑے دھونے نہ دھونے، استری کپڑوں کو نیوی، ناشتے چائے میں دیر لگ گئی تو کیسی بدسلوکی کرتا ہے ماں کے ساتھ۔ باپ نے کس غریبی کے عالم میں، ابھی کی جو دولت ہے اور آج سے 25 سال پہلے کا زمانہ جب تو تھا، ان کی کمائی کے اسباب نہیں تھے، ابھی تیرے پاس اے سی بھی ہے، ہیٹر بھی ہے، گیزر بھی ہے، سب کچھ ہے۔ جب ان کی غربت کا زمانہ تھا، پیٹ پر پٹے باندھ کر دوا کی ضرورت ہونے کے باوجود انہوں نے تمہیں کھلایا پلایا، بڑے کیے پالے۔ آج جب ذرا بولنے کی طاقت آ گئی، کتابوں میں ایک واقعہ پڑھتے رہتے ہیں، پتہ نہیں جھوٹا ہے سچا، لیکن حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتم بھی لکھتے کہ پتہ نہیں سچا ہے جھوٹا، لیکن بڑا ہے سبق آموز، کہ ایک مرتبہ ایک بچہ اپنے باپ سے پوچھتا ہے پرندے کو دیکھ کر، ابا یہ کیا ہے؟ کہا بیٹا کوا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھتا ہے، ابو یہ کیا ہے؟ کہا کوا۔ 20-25 مرتبہ پوچھتا ہے، لیکن باپ کوا کوا دھیرے سمجھا کر جواب دیتا ہے، بیٹا اس کو کوا کہتے ہیں۔ چند سال گزرے، باپ کا بڑھاپا آیا، ایک دن بیٹا ایسا ہی بیٹھا ہوا تھا، مسٹر ماسٹر بن گیا۔ ہاں بیٹا یہ کیا ہے؟ کہا کوا۔ پھر تھوڑی دیر بعد پوچھا ابو نے، بیٹا یہ کیا ہے؟ کہا نا ایک مرتبہ کوا ہے۔ اب پھر تھوڑی دیر کے بعد پوچھا، کیا بار بار پوچھتے رہتے ہو؟ کوا ہے، کہا نہیں یہ؟ یعنی اس کا غصہ پارا نکل گیا۔ باپ اٹھا، ڈائری لے کر آیا کہ بیٹا یہ تاریخ، تو چھوٹا تھا میں جوان تھا، تو مجھ سے پوچھتا تھا کہ ابا کیا ہے، میں نے تجھے بتلایا، کبھی غصہ نہیں کیا تھا۔ 25 مرتبہ تو نے پوچھا تھا، 25 مرتبہ جواب دیا۔ بیٹا میں نے آج 3 مرتبہ پوچھا اور تو نے مجھ پر غصہ کر لیا۔ ہمارے ایک دوست ہیں ہندو، غیر مسلم، لیکن بات کبھی بہت اچھی کر جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ماں باپ بچے کو بولنا سکھاتے ہیں، ماں باپ اور بچے میں فرق، ماں باپ بچے کو بولنا سکھاتے ہیں اور بیٹا ماں باپ کو چپ رہنا سکھاتا ہے۔ جی جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، ابو کہتے ہیں بیٹا یہ بھی بول، بیٹا یہ بھی بول، اور جتنی مرتبہ بولتے ہیں منہ چوم لیتے ہیں۔ جب بولنا سیکھتے ہیں تو گھر میں خوشی کی انتہا نہیں رہتی، ماں باپ دونوں بیٹھ کر تذکرہ کرتے، بہت بولتا ہو گیا، کیسا توتلی زبان میں بولتا ہے، کتنا اچھا۔ جب مہمان آئے، بیٹا وہ بول، بیٹا وہ سنا، بیٹا یہ سنا۔ ماں باپ نہیں بولتا، کیا ہے زبان میں تکلیف ہے، آپریشن کروانا ہے، مولانا کے پاس لے جاؤ، تعویذ دبوا دو، یہ کر دو۔ ماں باپ اتنی فکر کرتے کہ میرا بچہ بولنے لگے، لیکن یہی بچہ جوان ہو گیا، بڑا بن گیا، ہاں کیا بھیجا کھاتے رہتے ہو، چوپ تو رہو، گھر میں آیا تو بول بول کرتے رہتے ہیں۔ میرے مہمان ہیں، ابا چپ رہو، کوئی آوے تو تم بولیو مت، امی تم کو بولنا نہیں۔ ہاں جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، ذرا ڈگری آ گئی، ذرا عہدہ مل گیا، تو یہ ماں باپ کو چپ رہنا سکھاتا ہے اور ماں باپ اس کو بولنا سکھاتے ہیں۔ یاد رکھو اتنا خطرناک گناہ ہے، زمین ہل جایا کرتی ہے اس کی وجہ سے۔ تو یہ دروازے ہیں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ یا تو تیرے جنت ہے یا تو تیری جہنم ہے، تو خدمت کرے گا تو جنت، اور اگر نافرمانی کرے گا تو جہنم۔ باپ جنت کا بیچ کا دروازہ ہے، باپ جنت کا، یہاں تک فرمایا کہ باپ راضی تو اللہ راضی، باپ ناراض تو اللہ ناراض۔ کہا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یعنی ماں کی خدمت میں۔ ایک بہت بڑے عالم ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ، حرم پاک میں بیٹھے ہوئے مکہ مکرمہ کے اندر، مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ شریف کے سامنے بیٹھے ہوئے، وجد آ گیا، کیفیت طاری ہو گئی، ماں بھی ہے ساتھ میں، ماں کا پاؤں اٹھا لیا، تلووں میں کچھ دیکھتے ہیں۔ ماں نے کہا کیا کر رہا بیٹا یہ؟ کہا میں نے میرے نبی کا فرمان سنا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، قسم خدا پاک کی جب تک جنت نہیں دیکھ لوں گا پاؤں نہیں رکھوں گا۔ ماں نے بھی کہا لے دیکھ لے، دیکھا تو پاؤں کے نیچے جنت نظر آ رہی۔ یہ ہے ماں، باپ کا ایک درجہ، ماں کے 3 درجے۔ وقت اجازت نہیں دے رہا، لیکن خلاصہ یہ کہ دونوں بہت اونچی شخصیت ہے، ان کی خدمت کرو گے تو جنت کے دروازے کھلیں گے، ان کی خدمت نہیں کرو گے ستاؤ گے جہنم تمہارے لیے تیار ہوگی۔ ہونکا ہنکارا، اوف، پیشانی پر بل لانا، ہاتھ جھڑکنا ان کو دیکھ کر لمبی سانس بھرنا، یہ سب حرام۔ بلکہ میں وقت لے رہا ہوں، ضروری بات ہے اس کے لیے، قرآن کریم نے دعا کے الفاظ سکھائے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے رب مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما کہ جو تو نے مجھ پر نعمتیں کی ہے اس کا بھی شکریہ ادا کروں، اور میرے والدین پر جو تو نے نعمتیں دی میں اس کا بھی شکریہ ادا کروں۔ کہا یہ توفیق مانگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے والدین کی قدردانی اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں جوانوں سے کہوں گا اگر ستایا ہے، دل دکھایا ہے، معافی مانگ لو ان کی۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے کہ اللہ کے نبی جہاد میں جانا ہے، اللہ کے راستے میں جانا ہے، اور اتنا شوق ہے کہ ماں باپ کو روتے ہوئے چھوڑ کے آیا گا، مجھے جانا ہے، بہت شوق ہے۔ دیکھو اپنی جان لگانا ہے، جہاد میں تو جان جائے گی۔ کہا میں ماں باپ کو روتے ہوئے چھوڑ کر آ گیا، تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے یہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، جا ماں باپ کے پاس جا، خدمت کر، جیسے رلوا کر آیا ہے ویسا ہنسوا کر آ جا، ہنسا ان کو۔ اتنا اونچا مقام ہے۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے نافرمانی سے اور خدمت کرنے کی اور ان کے لیے دعائیں کرنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔